پاکستان کے پاس آپشن تھا اور پاکستان نے وہ آپشن استعمال بھی کیا. ان پرووک جب انہوں نے جا کے پاکستان کے علاقے میں آ کے فائرنگ کی، ڈرون فائر کیا اور 2 بچے اور 3 بچیوں کو 2 بچے شہید کیے، 3 بچوں کو زخمی کیا، تو پاکستان نے اس کا پرزور احتجاج کیا اور تشویش کا اظہار کیا. اس کے بعد پاکستان نے ان کے جو وزیر اپنا وزیر سفارت کر واپس بلا لیے اور ان کے کہا جی آپ ادھر یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان گیس 24 آورس کے اس کو شاید ڈی ایسکلیشن ہو گیا، ایسی بات ہو، معذرت آ جائے، افسوس کا اظہار کیا جائے سب مرنے کے شہیدوں کے اوپر اور آپ کو اپالوجیٹک فیل ہو، بجائے اس کے کہ ان کے فارن منسٹر نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ کی. اور اس کے بعد اسی طرح ڈیفنس منسٹر نے کہا جی بالکل ہمارا حق ہم نے کیا اور ہم اور بھی کریں گے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، وداؤٹ ریلائزنگ کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے، ہماری بہت مشہور لڑاکا فوج ہے اور پھر ہماری کیپیسٹی ہے. وی آر ناٹ لائک عراق یا لیبیا یا سیریا جہاں آپ نے بھی کچھ دن پہلے ہمارے وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. تو اس کے باوجود ہم نے ریسٹین شو کیا، ہم نے کہا کہ شاید ان کو سمجھ آئے، معذرت کریں، بٹ وین دے ڈڈ ناٹ ٹیک اینی ایکشن، پھر پاکستان کو مجبوراً اس لیے ایکشن کرنا پڑا کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج اپنی ملک کی سلامتی بقا کی اور ٹیریٹریل باؤنڈریز کی ضامن ہے. اس سے حکومت نے فیصلہ کیا اور مسلح افواج نے وہ بھی میئر رسپانس کی ٹو انشور دیر از نو ایرانین سویلین کیجویلٹی. کوئی ان کی وہاں پر کسی قسم کی بھی ان کی مسلح افواج کی ہم نے کوئی کوالٹی نہیں کی. اسپیسیفک ٹارگیٹ آپریشن میں جا کے ان کے جو وہاں دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو بیٹل بی ایل اے بی ایل ایف اور ڈفرینٹ تنظیمیں ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا، ان کو نقصان پہنچایا، اینڈ دیٹس دا اینڈ آف اٹ. اور ہم نے بڑا کلیئر بتا دیا، میسج بھی دے دیا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ سچ ٹائپ آف وائلیشن. دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. جو آپشن دی اس کو میکسیمم الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو یوز اٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر مریض صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بڑے برادرانہ تعلق ہیں اور اس وقت پاکستان واحد ایک ایسی فورس تھی جو ایران کو سپورٹ کر رہی تھی، جبکہ پوری دنیا ایران کے خلاف ہے. ویسٹرن ورلڈ تو 40 سال سے ایران کے خلاف اقدام کر رہی ہے، سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پہ، اور جو ویسٹ کی طرف سے پریشر تھا ہمیشہ پاکستان اس کو ریزسٹ کرتا تھا اور ایران کی ایک ڈیفنس ایران کا بنا ہوا تھا پاکستان. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں اتنے پرابلمز ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل پرابلم بہت زیادہ ہے، پاکستان واحد ان کا دوست ہے، ایران نے یہ کیا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بڑی مسٹری ہے جس کے اوپر ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچ بھی رہا ہے اور پوچھنا بھی چاہ رہا ہے. دیکھیں یہ ایک ایران کی طرف سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہے، جہاں انہوں نے ہماری دوستی کو ہماری کمزوری سمجھا، ہماری خوش سگالی کو ہماری جو ہے کمزوری سمجھا. دیکھیں پاکستان ایران سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ بہت ساری ایران کی جو میرے خیال سے غیر ضروری حرکات و سکنات ہیں ان کی طرف دوسری طرف دیکھا، چاہے اس میں اسمگلنگ کے راستے تھے، چاہے اس میں جو ہے منشیات جو افغانستان سے ایران جاتی ہیں اس کے بعد واپس پاکستان آتی ہیں اس کو دیکھنا ہے، یا جو ایرانی انٹیلیجنس کی ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ دوستی تھی اس کو آپ نے بھی دوسری طرف دیکھا. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. ہندوستان نے ایران کی سرزمین کے اندر ایک بہت زیادہ طریقے سے اس کو استعمال کیا، چاہے وہ گلباشن یادیف کے کس سلسلے میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں کے سلسلے میں ہو، یا بی ایل اے یا بی ایل ایف کو جو سپورٹ ہے، یا ان کے لیے سیف جو اماج گاہیں تھیں یا پناہ گاہیں تھیں ان کے لیے. اس کے پیچھے 3 مراکات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ جو آئی جی آر سی کے جو تعلقات تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے ان کو کچھ کولیٹرل جو ہے فائدہ حاصل ہو سکے ایران اور ہندوستان کے تعلقات میں. دوسرا یہ کہ اندرونی طور پہ ان کے جو پریشرز آ رہے تھے ان کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی تھی یا کسی اور پالیسی تھی، تو اس کے اندر ایک دواڈوں کے لیے انہوں نے یہ کیا. اور ان کا خیال یہ تھا کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو شاید ان کا جو رد عمل ہے وہ اتنا زیادہ نہ آئے جو ہے ایران کے خلاف. اور تیسری چیز ظاہر ہے یہ ہے جو انہوں نے کہی کہ جی ہم مشرق وسطیٰ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں، جو حیران کن ہے کیونکہ پاکستان کی پالیسی مشرق وسطیٰ کے بارے میں تقریباً بہت زیادہ واضح ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، اور ہم یہ کسی صورت جو ہے ذیلی جہریت کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس میں اگر آپ اس کو لنک کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ غلط ہے، اور نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ ایک بہت اہمکانہ فیصلہ ہے.
دوسری طرف اگر آپ نے یہ اس لیے کیا کیونکہ آپ اپنے تعلقات کی وسعت چاہتے تھے ہندوستان کے لیے، تو آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات رکھیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، لیکن اس بات کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا کہ آپ ہندوستان کے موقف اور بیانیہ کو آگے وسعت دینے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ کارروائی کریں۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے اندرونی کوئی محرکات ہیں اور آپ ان محرکات کی وجہ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سوچیں کہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کتنے مفادات منسلک ہیں۔ آپ کے اس وقت اقتصادی ترقی چاہے وہ چین کے ساتھ ہو چاہے وہ روس کے ساتھ ہو، وہ ساری کی ساری پاکستان کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ پاکستان کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم بات کی، وہ یہ کہ جی ایران پہ مختلف سینکشنز لگی ہوئی ہیں، IGRC کے اوپر ایک دہشت گرد تنظیم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ 750 سے 950 جو ہے ایرانی جو افراد ہیں اور ان کی جو تنصیبات ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، سوئفٹ سسٹم سے وہ نکل چکے ہیں، مطلب کوئی چیز وہ خرید نہیں سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ نے ان کی ہر چیز کو دوسری طرف دیکھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ یہ سمجھتے کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے یا پاکستان جواب نہیں دے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ تحمل مزاجی کا ثبوت دیا، چاہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، لیکن ہمارے تمام ہمسایہ ممالک کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تحمل مزاجی ہماری کمزوری نہیں ہے، اور اگر یہ کام یہ کریں گے تو ظاہر رد عمل آئے گا، اور رد عمل آیا۔ ٹھیک، اچھا برگیڈیئر حاج صاحب ایک سوال اور بھی ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی ملک جیسے ایران جیسا ملک جس کے اوپر اتنی سینکشنز لگی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ پابندیاں ہیں، وہ پریشر میں بھی ہے اور اس کا صرف ایک ہی دوست ہے پاکستان جو ہر دور میں ان کی مدد کر رہا ہے، تو یہ کیا خیال یہ کیا تھا ایران کو کہ اس قسم کا اگر اقدام کیا جائے گا تو پاکستان کی طرف سے ریاکشن نہیں آئے گا، پاکستان انٹرنل ایشوز میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان اکنامیکل پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری طرف دیکھے گا نہیں، یا انہیں یہ غلط فہمی تھی ایران کو؟ لیکن یہی حیرانی کی بات ہے کہ جے شنکر اگر آپ کو 16 جنوری کو وزٹ کر کے گیا اور اس نے اگر آپ کو انسٹیگیشن کی ہے کہ فالس ہوپ دلائی ہے، یا یہ کہا ہے کہ جی کہ پاکستان کی طرف آپ جائیں وہاں پر بہت زیادہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، دین یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو پاکستان۔ پاکستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ آپ کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت نے فارن آفس نے ایک رپورٹ ایشو کی ہے اس پہ یہی کہا ہے کہ ہمیں بہت احترام ہے ایران کے عوام کے ساتھ، ان کے ہر مذہبوں کے ساتھ ہمارے بعض مذاہب ملتے ہیں، ہمارے عوام ٹو عوام کانٹیکٹ پہنچاتے ہیں، پھر آپ کے سارے کمیونیکیشن چینل آل ہیں۔ کیا ہماری وزارت خارجہ کا آپ کے وزارت خارجہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہے؟ حکومت ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے، عوام کے بہت روابط ہیں۔ آپ کسی طریقے سے بات کریں، اپنا نقطہ نظر دیں، دین سی پاکستان رسپانس کیا دیتا ہے۔ کیا گل بچن جادیف کے وقت میں ہمیں کتنے آپ سے تشویش تھی؟ کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی؟ ہمیں افغانستان سے کتنی شکایت ہے حکومت وہاں کی طالبان حکومت سے؟ کیا ہم نے ان کے TTP دیکھ لیں، BLA دیکھیں، BLF دیکھیں، آپریٹ کر رہے ہیں، انڈیا ٹاک کر رہا ہے، کیا ہم نے ان کی کوئی حدود کو کراس کیا؟ کیا ہم نے ان کی سوورینٹی پہ اٹیک کیا؟ کیا ہم نے کوئی ڈرون اٹیک کیا، سرجیکل اسٹرائک کیا؟ تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ آئی تھنک یہ ٹکٹ کہ اگر عراق کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ یا سیریا میں ہم ایسے راکٹ فائر کریں سوال نہیں آ رہا، پاکستان بھی کچھ کرے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم عوام کی جان و مال کی اور اپنی ٹیررسٹ باؤنڈری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کے فورن سے کہتے ہیں نہیں ہماری سیکورٹی کے لیے بہت ضروری تھا تو ہمیں اپنی سیکورٹی کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس لیے ناؤ تھنگز ہیو ہیپنڈ، میجر رسپانس آ چکی ہے، ناؤ دی انیشیٹو از ود یو۔ کیا آپ ڈی ایسکلیشن کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اور ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ہمارے ممالک جو ہمارے فرینڈ ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے اس کو ڈی ایسکلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا برگیڈیئر صاحب آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے، ماریہ صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جانا، بریک لینی ہے۔ اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، ایران کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا، پاکستان کی طرف سے ریاکشن آ گیا، ریاکشن بڑا کیلکولیٹڈ تھا، ہم نے ایرانی اسرائیل کے اوپر اٹیک ضرور کیا لیکن ان لوگوں کے خلاف کیا جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ تھے، BLO اور اس کے ساتھ یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور BLF، دو جماعتوں کے خلاف کیا اور بڑا پریسائز ہوا، کوئی ایرانی اس کے اندر نہ زخمی ہوا نہ کوئی ہلاک ہوا، اور وہی لوگ جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ، اور اب ایرانی جو میڈیا وہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی نہ زخمی ہوا ہے نہ اس کے اندر ہلاک ہوا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے ایک ڈسٹرسٹ تو ہو چکا ہے۔
अब इसको ब्रिज करने का क्या तरीका है, क्या हालात ठीक हो सकते हैं या फिर कशीदगी बढ़ेगी? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।